مشائخ گرامی اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران، حضرات علماء کرام، آج کی یہ جو مجلس ہے یہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کے حوالے سے ہے۔ آپ سے زیادہ بہتر صحابہ کی عظمت کو کون جانتا ہے؟ قرآن و حدیث آپ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام اس دین کے اولین گواہ اور روات ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے اور ان کی عظمت سے آپ واقف ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس دین کے گواہ ہیں، عینی گواہ ہیں۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اصحاب رسول و اہل بیت رسول کی عزت و عظمت کا تحفظ ہو، کوئی ان کو گالی نہ دے۔ یہ کوئی ایسا بل نہیں ہے بلکہ اس بل میں نہ کسی سنی کا نام ہے، نہ شیعہ کا نام ہے، نہ بریلوی کا نام ہے، نہ اہل حدیث کا نام ہے، بلکہ اس بل میں یہ ہے اصحاب رسول اہل بیت رسول کی عزت اس ملک میں محفوظ ہونی چاہیے اور کوئی ان کی توہین نہ کر سکے۔ جو توہین کرے اس کے لیے یہ سزا ہے۔ یقینی بات ہے یہ کسی مذہب اور مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ویسے بھی بات دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کی نہیں ہے، بات شیعہ سنی کی نہیں ہے۔ کسی کو گالی دینا یہ کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں بھی گالی دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور وہ بھی وقت کے نبی کے صحابہ کو گالی دینا، پھر امام الانبیاء کے صحابہ پر تبرہ کرنا، گالی دینا، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، شرارت ہے، بدمعاشی ہے۔ اس لیے یہ بل پاس کیا گیا تاکہ اصحاب رسول کی عزت محفوظ ہو۔ ہمیں بڑا عجیب لگا ایک مختصر سا طبقہ، ایک تکفیری ٹولہ، ایک بدمعاش ٹولہ اس بل کے حوالے سے میدان عمل میں اتر آیا اور اس نے گلگت سے لے کر کراچی تک شور مچایا ہوا ہے کہ اس بل کو پاس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ یہ بل ہمارے خلاف ہے۔ بھائی تمہارے خلاف کہاں ہے؟ یہاں تو کسی کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے خلاف ہے، ہمیں دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ بلی اب تھیلے سے باہر آ گئی ہے، پتہ چلا کل تک تم کہہ رہے تھے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی توہین نہیں کرتے، حق نواز سے لے کر مولانا اورنگزیب فاروقی اور مولانا لدھیانوی تک چیخ چیخ کر یہ بتاتے رہے یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ سرکاری میٹنگوں میں تم آتے، علماء کی مجلسوں میں تم آتے اور کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم پر الزام ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ حق نواز تیرے خلوص کو سلام ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بالآخر اس کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے۔ اب دنیا کو پتہ چل چکا ہے صحابہ کا گستاخ کون ہے، ملک کا دشمن کون ہے۔ اس لیے اب گلگت سے لے کر کراچی تک احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مجھے افسوس لگا ایک بڑے صحافی ہے، کل اس نے اپنے بیان میں کہا اس بل کی کیا ضرورت ہے؟ جی جناب اس بل کی ضرورت ہے۔ جی ہاں صحابہ کے گستاخی کی وجہ سے اس ملک کا امن خراب ہوا ہے، ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے ہیں، ضرورت ہے ملک